قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها عند ابي حنیفہ رواه یعقوب عنہ فی الجامع الصغیر ثم شک بعد ذلك فی الرواية. جس نے گھر فروخت کیا بیع فاسد کے ساتھ، فبناها المشتری، مشتری نے اس کو بنایا، اس کی عمارت تعمیر کی، فعلیہ قیمتها، تو اب مشتری کے اوپر اس گھر کی قیمت ہوگی، عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک. رواہ یعقوب عنہ فی جامع الصغیر، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان سے یہی روایت جامع الصغیر کے اندر کی. ثم شک بعد ذلك فی الرواية، پھر انہیں اس روایت کے اندر شک ہونے لگا کہ میں نے یہ روایت امام ابو حنیفہ سے کی ہے یا نہیں کی ہے. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو ہے یہی، لیکن امام ابو یوسف کو شک اس بات پر ہوا کہ روایت میری ہے یا نہیں ہے، یہ بات میں نے روایت کی ہے یا نہیں کی. میں نے شاید پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الجامع الصغیر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے کہنے پر لکھی، اور اس میں وہ مسائل روایت نقل کی جو امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے کی. کتاب تیار کر لینے کے بعد جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اوپر پیش کی تو انہوں نے کہا کہ کتاب بالکل صحیح ہے، البتہ 6 مقامات ایسے ہیں جہاں میری طرف جو نسبت کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے، حضرت اس میں بھول گئے ہیں، بھول کے شکار ہو گئے. لیکن جب امام محمد رحمہ اللہ کو امام ابو یوسف کی اس بات کا پتہ چلا تو کہنے لگے حافظ تو ونسیہ، مجھے تو یاد ہے لیکن وہ بھول گئے، مجھے تو یاد ہے لیکن وہ بھول گئے. تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو اس بات پر شک ہے کہ یہ روایت ان کی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ امام محمد جو کہتے ہیں وہ درست ہے، امام محمد جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ درست ہے. امام صاحب کا مسلک بھی ہے. وقال ينقض البناء وترد الدار، صاحبین کہتے ہیں کہ عمارت کو توڑے اور گھر واپس کر دیں. دیکھیں اس بارے میں اصول ہے کہ گھر بیع فاسد کے ساتھ خرید لیا جائے تو ظاہر ہے بیع فاسد میں لازمی ہے کہ آپ مبی کو واپس کر دیں، جو پیسے آپ نے دیے وہ آپ کو واپس کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی فسخ جو کل گزر چکا نا. لیکن اب مشتری نے اس کے اندر عمارت بنائی، اس کے اوپر گھر بنا لیا، تعمیرات کر دیے، تو اب آیا اب بھی واپسی لازمی ہوگی، اب بھی واپسی لازمی ہوگی، یا جو ہے نا بائع کا جو حق استرداد ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ بائع کا حق استرداد باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا اس تعمیر کی وجہ سے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ بائع کا جو حق استرداد ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. لہذا جب بائع مانگے تو اس کو گھر واپس کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا. تو اس نے تو اس کے اوپر عمارت کی ہے، اس عمارت کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ینقض البناء، عمارت کو توڑ دے، وترد الدار، اور گھر جو ہے واپس کر دیا جائے. والغرض على هذا الاختلاف، اگر اس زمین کے اندر اس نے کوئی درخت وغیرہ لگائے ہیں، کوئی چیز بوئی ہے، درختیں لگائی ہیں، باغ لگایا ہے، تو اس کا بھی یہ حکم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جب باغ لگا دیا تب یہ مشتری کا ہو گیا، لہذا اب زمین کے پیسے دے دے، بائع کو قیمت دے دے. اور صاحبین کہتے ہیں نہیں، جو باغ اس نے لگایا ہے، جو درختیں لگائے ہیں وہ درخت اکھیڑ دیں. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے ان حق الشفیع اضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه الى القضاء ويبطل بالتاخير بخلاف حق البائع، ثم اضعف الحقين لا يبطل بالبناء فاقواهما اولى. صاحبین بائع اور شفیع کو آپس میں ملاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قیاس کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ تعمیرات کے بعد بائع کا جو حق استرداد ہے وہ ختم ہو جائے گا، حق استرداد ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن شفیع کا جو حق استرداد ہے وہ ختم نہیں ہوگا. شفیع اب بھی اپنا دعویٰ کر سکتا ہے، اگرچہ مشتری نے اس کے اندر عمارت بنائی ہے، درخت لگائے ہیں، کھیتی لگائی ہے، باغ بنا دیا ہے، کچھ بھی کر دیا ہے. شفیع اگر مطالبہ کرے تو اس کے مطالبے پر وہ گھر گرا بھی دیا جائے گا
باغ لگا دیا ہو تو اکھیڑ دیا جائے گا، کچھ بھی کر دیا ہو، چیز صاف ستھری کر کے شفیع کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو اب جب شفیع کا مسئلہ اور ہے، بائع کا مسئلہ اور ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں کے احوال کو دیکھتے ہیں، یہاں قوی کون ہے، بائع ہے یا مشتری ہے؟ شفیع ہے۔ بائع کا حق زیادہ قوی ہے یا شفیع کا حق زیادہ قوی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شفیع کا حق ضعیف تر ہے۔ کیسے؟ شفیع کے حق دلانے میں قاضی کے قضاء کی ضرورت ہے کہ قاضی فیصلہ کرے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی کا حق، شفیع کا حق تاخیر کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے۔ شفیع کو پتہ چلا کہ یہ گھر میرے ساتھ لگا ہوا بک گیا ہے اور اس علم کے باوجود وہ خاموش رہا، یبطل، اس کا حق کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب یہ دو کمزوریاں ہیں اس کے اندر، ایک یہ کہ وہ قاضی کے فیصلے کا محتاج ہے، ایک۔ نمبر دو، تاخیر کی وجہ سے یہ حق کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ جبکہ بائع کا جو حق ہے وہ نہ قاضی کے فیصلے کا محتاج ہے، قاضی کے فیصلے کے بغیر بھی وہ حق ثابت ہے، اور ساتھ یہ کہ تاخیر کی وجہ سے وہ باطل بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جو بائع کا حق ہے وہ قوی ہے اور شفیع کا حق کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ضعیف حق وہ ساقط نہیں ہوتا، شفیع جو ضعیف الحق ہے اس کا حق برقرار رہتا ہے، تو بائع کا حق بھی برقرار رہے گا، یعنی واپس لینے کا حق برقرار رہے گا اس تعمیر کے بعد بھی۔ ثم اضعف الحقین لا یبطل بالبناء، پھر جو ضعیف تر حق ہے وہ تعمیر کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا، فاقواہما اولا، تو جو ان دو حقوں میں سے قوی تر ہے وہ بدرجہ اولا باطل نہیں ہوگا، وہ بدرجہ اولا باطل نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ وَلَهُ، امام صاحب فرماتے ہیں ان البناء والغرس مما یقصد به الدوام، کہ بھائی تعمیر اور جو باغ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، مما، یہ ان چیزوں میں سے ہیں، یقصد به الدوام، جس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دائمی، ہمیشہ رہنا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی میں نے گھر بنا لیا اب یہ ہمیشہ رہے گا، میں نے باغ بنا لیا، درخت لگا لیے تو یہ باغ اور یہ درخت ہمیشہ اب رہیں گے، ایک بات۔ لہذا جب یہ دوام کے لیے نا تو اب اس کو توڑا نہیں جائے گا، ایک۔ وقد حصل بتسلیط من جهة البائع، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشتری نے اس قسم کا تصرف کر دیا ہے، عمارت بنائی ہے اور یا درخت باغ وغیرہ لگا دیا ہے، تو قدرت کس نے دی تھی؟ بائع نے دی تھی، بائع نے قدرت دی تھی۔ فینقطع حق الاسترداد، لہذا اس کا جو حق ہے وہ حق استرداد وہ کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کالبیع، جیسے کہ بیع صورت کے کہ آگے اس کو فروخت کر دیا جائے تو بائع کا حق استرداد کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بائع کو اس کا حق دے دیں تو یہ کیا ہوگا؟ سعی فی النقد، یہ اس چیز کے توڑنے میں سعی ہوگی جو خود اس نے پائے تکمیل تک پہنچائی ہے یا اس کے عمل سے خود پائے تکمیل تک پہنچا۔ اچھا، بخلاف حق شفیع، شفیع کے حق کے برخلاف آپ نے بائع کو شفیع کے اوپر قیاس کیا تھا۔ امام صاحب صاحبین سے کہتے ہیں کہ آپ نے بائع کو شفیع کے اوپر قیاس کیا تھا اور آپ نے کہا کہ جب شفیع کو حق باقی رہتا ہے تو بائع کا حق بھی باقی رہنا چاہیے، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ لأنه لم يوجد من التسلیط، اس لیے کہ شفیع کا حق کمزور ہی صحیح لیکن اس کی طرف سے تسلیط تو نہیں پائی گئی نا، اس کی طرف سے تسلیط تو نہیں پائی گئی ہے۔ ولہذا لا يبطل بہبۃ المشتری وبیعہ، یہی تو وجہ ہے کہ شفیع کا جو حق ہے یہ مشتری کی ہبہ کرنے اور بیع کرنے کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا۔ فَكَذَا بِبِنَائِهِ، لہذا اگر تعمیر کرنے کی وجہ سے بھی شفیع کا حق باطل نہیں ہوگا۔ وشک یعقوب فی حفظہ الروایہ عن ابی حنیفہ وقد نص محمد الاختلاف فی کتاب الشفعہ فإن حق الشفعة مبنی على انقطاع حق البائع بالبناء بثبوت الاختلاف۔
وشک یعقوب، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو شک ہوا فی حفظہ الروایہ، کہ ان کو روایت یاد نہیں رہی، عن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. پتہ چلا کہ مسئلہ تو یہ درست ہے، لیکن جو شک ہے وہ صرف اور صرف روایت کرنے اور نہ کرنے میں، روایت کرنے اور نہ کرنے میں. مسئلے میں کوئی شک نہیں، مسئلہ تو درست ہے، مسئلہ تو درست ہے. وقد نص محمد علی الاختلاف، امام محمد رحمہ اللہ نے تصریح کی اختلاف پر فی کتاب الشفا، کتاب الشفا میں. کیسے؟ فإن حق الشفعة مبنی علی انقطاع حق البائع، کہ شفعے کا دار و مدار بائع کے حق کے منقطع ہونے پر ہے، بائع کے حق کے منقطع ہونے پر ہے. یعنی شفیع کا دعویٰ تب کر سکے گا جب مبیع سے بائع کا حق ختم ہو جائے، بائع کا حق ختم ہو جائے. جب تک بائع کا حق اس دار مشفوع کے اندر باقی ہے تب تک شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوتا. اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گھر لے لیا بیع فاسد کے طور پر اور اس کے اندر تعمیر کر دی، تو بائع کا حق ختم ہو گیا. جب بائع کا حق ختم ہو گیا تو اب اس کے اندر شفع بھی ہو سکے گا، شفع ہو سکے گا. صاحبین کہتے ہیں کہ بھائی بائع کو حق استرداد حاصل ہے، لہذا بائع کا حق مبیع سے مکمل طور پر منقطع نہیں ہوا. جب منقطع نہیں ہوا تو شفیع شفع نہیں کر سکتا، شفیع شفع نہیں کر سکتا. پتہ چلا کہ اختلاف اپنی جگہ پر درست ہے، اختلاف اپنی جگہ پر درست ہے. البتہ یہ روایت جو امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے کی ہے، اس بارے میں جو شک پیدا ہوا وہ شک صرف روایت میں ہے، مسلک میں نہیں ہے، مذہب میں نہیں ہے، مسلک اور مذہب میں نہیں ہے. بھائی دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، ایسا نہیں. میں نے نہیں بتایا ہوگا، آپ کو کسی اور نے بتایا ہوگا. اب باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو امام ابو یوسف کا یہی مطلب ہے، امام محمد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لکھا درست لکھا، لیکن میرے واسطے سے جو لکھا اس بارے میں مجھے شک ہے. آپ نے صحیح لکھا ہے لیکن میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا، کسی اور نے آپ کو بتایا ہوگا یا آپ نے خود سنا ہوگا، میں نے نہیں بتلایا. باقی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ثبوت والے اختلاف کہتے ہیں اس کا ثبوت جو ہے کہ شفیع کو شفیع کا حق حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں یہ اختلاف ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا. قال ومن اشترى جاریۃ بیعا فاسدا وتقابضا، جس نے باندی خریدی بے فاسد کے طور پر، وتقابضا اور دونوں نے قبضہ بھی کر لیا. مشتری نے باندی کے اوپر قبضہ کر لیا اور بائع نے ثمن کے اوپر قبضہ کر دیا. فباعها وربح فيها، پھر مشتری نے اس باندی کو آگے فروخت کر کے اس میں منافع کمایا، تو کہتے ہیں تصدق بالربح، جتنے بھی منافع کمایا ہے اس کو صدقہ کر دے گا. وَيَتِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الثَّمَنِ، اور بائع کے لیے درست ہوگا جو اس نے پیسے کام پہ لگا کر اس میں نفع کمایا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہوگا. اب دیکھیں عجیب بات، میں نے بیع فاسد کے طور پر یہ موبائل آپ پر فروخت کر دیا، بیع فاسد کے طور پر، بیع فاسد کے طور پر آپ نے موبائل پر قبضہ کیا، میں نے پیسوں پر قبضہ کیا. آپ نے بھی فوراً موبائل کسی اور پر فروخت کیا اور اس کے اندر 1000 روپے اپنے لیے کما لیے. 10,000 کا خریدا تھا اور 11,000 پر آگے بیچ دیا، کتنا کمایا؟ ٹھیک ہے، یہ 1,000 روپے آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن یہ واجب التصدق ہے، یہ واجب التصدق ہے. میں نے آپ سے اس موبائل کے بدلے میں 10,000 روپے لے لیے تھے، میں نے بھی وہ پیسے اٹھا کر 10,000 روپے کی کوئی چیز خریدی اور یہاں آ کے کسی اور پر اس کو فروخت کر دیا اور 2,000 اس میں کما لیے. یعنی 10,000 روپے کی چیز خریدی، وہی 10,000 روپے جو آپ نے مجھے اس موبائل کے بدلے میں دے دیے تھے، اور وہ چیز میں نے 12,000 کی فروخت کر کے 2,000 کما لی، 2,000 کما لی، تجارت کر دی میں نے. تو یہ 2,000 میرے لیے حلال ہے. لیکن آپ نے جس موبائل کے اندر جو 1,000 روپے کمائے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے نہیں. عجیب ہے نہیں؟ والفرق، یہ فقہا ہے ہر چیز کو ذکر کرتے ہیں. والفرق، دونوں میں فرق ہے. ان الجاریۃ مما یتعین،
جاریہ باندھی ایسی چیز ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. موبائل متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے کہ یہ موبائل. فیتعلق العقد بها, لہذا عقد کا تعلق اسی باندھی کے ساتھ ہوگا. فیتمکن الخبث فی الربح, لہذا جو منافع کمایا ہے نا وہ اس منافع کے اندر خبث آئے گا, کیونکہ اس موبائل پر جو آپ کی ملکیت حاصل ہے نا وہ ملکیت خبیثہ ہے. لہذا اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی اس آمدنی کے اندر بھی خبث آئے گا, اس آمدنی کے اندر بھی کیا آئے گا؟ خبث آئے گا. لہذا اس خبث سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے, اسے جان چھڑا دیا جائے. والدراهم والدنانیر لا تتعینان فی العقود, دراہم اور دنانیر یہ عقد کے اندر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے, عقد کے اندر متعین کرنے سے متعینہ نہیں ہوتے. دیکھیں موبائل متعین ہو گیا, مثال کے طور پر یہ جس ماڈل کا بھی موبائل ہے یہ, لیکن جب آپ نے کہا مجھے یہی دینا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا موبائل آپ کو نہیں دے سکتا اسی عقد کے ساتھ. ہاں دوسرا موبائل دوں گا تو اس کے لیے الگ عقد کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی آپ جو مانگ رہے ہیں یہ موبائل, یہ تو میں نہیں دے سکتا, دوسرا دوں گا آپ کو. یہ میری طرف سے نیا ایجاب ہو گیا. اگر آپ کہتے چلو دوسرا دے دو تو آپ کی طرف سے یہ نیا قبول ہو گیا, پہلا والا ایجاب و قبول ختم. سمجھ گئے؟ لہذا اگر نیا موبائل اس کی جگہ پر دوں گا, دوسرا دوں گا, تو اس کے الگ ایجاب و قبول کرنا پڑے گا, ایجاب و قبول کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ متعین کرنے سے متعین ہو گیا ہے. لیکن پیسے متعین کرنے سے متعینہ نہیں ہوتے. آپ نے مجھے کہا کہ یہ موبائل آپ پر فروخت کرتا ہوں, لیکن مجھے وہ نوٹ دینے ہیں جو ابھی آپ کے جیب کے اندر پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو میں کیا کر سکتا ہوں, اس کی جگہ پر دوسرے نوٹ بھی دے سکتا ہوں. اگر آپ نہیں لیں گے تو میں زبردستی بھی دے سکتا ہوں, میں یہ لینا ہے لے لو, نہیں لینا ہے دوسرے نہیں ملیں گے. اگر عدالت تک بات پہنچے گی تو عدالت بھی یہی کہے گی پیسے آپ کو چاہیے, آپ کو پیسے دیے جا رہے, چاہے وہ نوٹ دیے جا رہے ہو یا یہ نوٹ دیے جا رہے ہو, کیونکہ پیسے متعین کرنے سے متعینہ نہیں ہوتے. فلم يتعلق العقد الثاني بعينها, لہذا میں نے آپ سے 10,000 روپے لے کر اس پر اگلا جو عقد کیا ہے وہ عقد اسی 10,000 روپوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. فلم يتمكن الخبث, لہذا اس کے اندر خبث نہیں آیا. فلا يجب تصدق, جب خبث نہیں آیا تو اس کو صدقہ کرنا بھی لازم نہیں ہے. وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك, لیکن خبث کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ خبث ہے جو فساد ملک کی وجہ سے آتا ہے, اور ایک وہ خبث ہے جو عدم ملکیت کی بنا پر آتا ہے. ایک چیز آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں اور آپ اس کو فروخت کرتے ہیں, اس پر بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں, تو یہ پیسے ان کے اندر جو فساد ہے نا, فساد یہ عدم ملکیت کی وجہ سے خبث ہے. یہ خبث عدم ملکیت کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو عدم ملکیت کی وجہ سے جو خبث اور فساد آتا ہے وہ ایسا فساد ہے جو ان چیزوں کے اندر بھی اپنے خباثت چھوڑ دیتا ہے. جو چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے اور جو متعین کرنے سے متعین نہیں بھی ہو جاتی ہے, ان سب کے اندر یہ خبث پیدا کر دیتی ہے. اور جو فساد, جو خبث فساد ملک کی وجہ سے آتا ہے, عدم ملک نہیں, فساد ملک. مالک تو آپ بن گئے ہیں لیکن اس ملکیت کے اندر کیا ہے, تھوڑا سا فساد ہے, کسی وصف کے اندر کمزوری ہے, کسی وصف کے اندر کیا ہے, کمزوری ہے. تو اس قسم کا جو فساد ہوتا ہے جس کو فساد ملک کہتے ہیں, اس قسم کا جو خبث ہوتا ہے جو فساد ملک کی وجہ سے آتا ہے, یہ ان چیزوں کے اندر اپنا اثر دکھاتا ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں, اور جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ان کے اندر اپنا اثر نہیں دکھا سکتے. اب سمجھ گئے؟ لہذا سبب فساد ملک کی وجہ سے جو خبث ہے وہ پیسوں پر اثر انداز نہیں ہوگا, اور پیسوں کے ذریعے سے آپ جو کمائی کریں گے وہ آپ کے لیے درست ہوگا. لیکن عدم ملکیت کی وجہ سے جو خبث ہے وہ پیسوں پر بھی اثر انداز ہوگا. لہذا ایسے پیسوں سے اگر آپ کمائی کریں گے وہ کمائی بھی آپ کے لیے درست نہ ہوگی. مبیت سے کمائی کریں گے وہ بھی درست نہیں, پیسوں سے کمائی کریں گے وہ بھی درست نہیں. سمجھ گئے؟ وعدہ فی الخبث الذی سببہ فساد الملک, کہتے ہیں یہ اس خبث کی بات ہے جس کا سبب فساد ملک ہے. اما الخبث لعدم الملک, ہاں وہ خبث جو عدم ملکیت کی بنا پر عند ابی حنیفہ و محمد یشمل النوعین, وہ دونوں نوعوں کو شامل ہے. وہ دونوں یعنی ان چیزوں میں بھی اپنے خباثت ظاہر کر دیتا ہے جو متعین ہونے سے متعین ہو جاتے ہیں اور جو متعین کرنے سے متعینہ نہیں ہوتے. لتعلق العقد فيما يتعين حقیقتاً, اس لیے کہ عقد
متعلق ہو جاتا ہے ان چیزوں میں یتعین حقیقتاً جو حقیقت کے اعتبار سے متعین ہو جاتے ہیں، وفی ما لا یتعین شبہتاً اور جو متعین نہیں ہوتے نا اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک میں تو خبث پیدا ہو گیا اور دوسرے میں کیا پیدا ہو گیا؟ شبہ خبث پیدا ہو گیا، شبہ خبث پیدا ہو گیا، من حیث انہ یتعلق به سلامت المبیع، اس لیے کہ اس کے ساتھ سلامت مبیع متعلق ہے، او تقدیر و ثمن یا تقدیر ثمن متعلق ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں نا اس کے بدلے میں جو آپ کو مبیع ملے گی وہ کیا ہوگی؟ صحیح سالم ہوگی نہیں ہوگی؟ تو سلامتی مبیع اس کی وجہ سے آئی نہیں آئی؟ نمبر 2 او تقدیر الثمن، یا اگر اسے قیمت دینے پڑے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مبیع کی قیمت طے کرنی ہوگی۔ اب آتے یہ سمجھ میں؟ تو دیکھیں یہ جو عدم ملکیت ہے اس کی وجہ سے فساد اس لیے آتا ہے، خبث اس لیے آتا ہے کہ انہی پیسوں سے، انہی نقود سے مبیع کی سلامتی وابستہ ہے اور ثمن کی تقدیر اور مقدار کا تعین وابستہ ہے۔ سمجھ گئے؟ جب یہی چیزیں ان دو کے لیے سبب بن گئی تو ان دو چیزوں کے اندر بھی خبث کا شبہ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبیث پیسے، یہ خبیث نقود کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر کیا ہے؟ اثر انداز ہے۔ سبب تو بن گئے نا، سبب تو بن گئے۔ وعند فساد الملک ينقلب الحقیقت شبہۃ، جب فساد ملک ہو تو جو حقیقت ہے وہ شبہ میں بدل جائے گا۔ وشبہۃ تنزل الی شبہۃ شبہ، اور جو شبہ ہے وہ شبہ در شبہ اس کی طرف چلا جائے گا۔ وشبہۃ ہی المعتبرہ دون النازل عنہا، شبہ کا تو اعتبار کیا جاتا ہے عدم جواز میں وغیرہ میں، کراہیت میں، لیکن جو شبہ سے بھی نیچے اترتا ہے یعنی شبہ تو شبہ ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر عقود کے اندر شبہ تو شبہ کا اعتبار کیا جائے نا تو دنیا میں کوئی تجارت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہر تجارت کے اندر کوئی نہ کوئی دور کی کمی ضرور پائی جاتی ہے، دور کی کمی ضرور پائی جاتی ہے، اور دور دور کی کڑیاں ملا کر اگر کمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے گا۔ تو لہذا فساد ملک میں جو عدم ملک کی صورت میں جو چیز حقیقت ہے، فساد ملک میں وہ شبہ کی جگہ پر چلا جائے گا۔ فساد ملک وہ کیا کس کی طرف چلا جائے گا؟ شبہ کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور عدم ملکیت میں جو چیز شبہ کے مقام پر ہے وہ فسادی ملکیت میں شبہ تو شبہ کی جگہ پر چلا جائے گا، شبہ تو شبہ کی جگہ پر چلا جائے گا، لہذا حکم کے اندر تبدیلی آئے گی۔ یا اس کو الٹا کہو کہ فساد ملک کی وجہ سے جو شبہ ہے عدم ملکیت میں وہ شبہ نہیں حقیقت بن جائے گی، شبہ سے کیا ہو جائے گا؟ حقیقت بن جائے گا۔ فساد ملک میں جو چیز شبہ تو شبہ ہے عدم ملکیت میں وہ شبہ تو شبہ میں بدل جائے گا، یعنی اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ تو شبہ کا اعتبار ہوتا ہے، شبہ تو شبہ کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے دونوں مسئلوں میں یہ فرق آ گیا۔ قال وکذا اذا ادعى على آخر مالا، ایک آدمی نے دوسرے کے اوپر مال کا دعویٰ کر دیا، فقضاه ایاه، دوسرے آدمی نے بھی دے دیا، وہ سادہ سا آدمی تھا، اس نے کہا کیا لڑوں گا کیا جھگڑوں گا، یار چلے یار 10,000 روپے ہی تو ہے، بس لے لے یار، جاؤ، ہے بنتے یا نہیں بنتے لیکن جب آپ دعویٰ گیر ہے تو لے لے۔ ثم تصادقا انه لم يكن عليه شيء، پھر دونوں نے آپس میں مصادقہ کر دیا، ایک دوسرے کو تصدیق کر دی کہ بھائی جس نے دعویٰ کیا تھا اس کا حقیقتاً مجھ پر کوئی قرض نہیں تھا، میں نے جو دیے تھے ویسے دے دیے تھے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ بھئی ایک آدمی اٹھا مجھ پر دعویٰ کر دیا کہ میرے آپ کے اوپر 50,000 روپے ہیں، اب میں نے کہا یار کیا اس سے لڑنا ہے جھگڑنا ہے، چلو یار دے دیے اس کو پیسے، اس نے جا کے کاروبار پر لگا دیے، اس پر کچھ کمائی کر دی، وہ 50,000 کے بجائے 60,000 65,000 یا 70,000 تک پہنچے،
پھر اس کو خیال آیا یار میں نے تو دعویٰ کر کے 50,000 وصول کر دیے لیکن میرے اس کے اوپر تے نہیں، اس کے اوپر پیسے تے نہیں، لہذا اب واپس آیا اور مجھ سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے اوپر جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ غلط تھا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرا آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے جو مجھے پیسے دیے یہ اضافی دیے، یہ میرا حق آپ کے اوپر نہیں تھا، اور میں نے بھی کہہ دیا بھائی آپ کا کوئی حق نہیں تھا لیکن آپ نے مجھ سے لے لیے، میں نے فساد پیدا کرنے سے بچنے کے لیے آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے، تصادق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تصادق۔ اب اس نے جو 50,000 روپے ناجائز طور پر مجھ سے لے کے اس میں کمائی کی ہے، اس کمائی کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وَقَدْ رَبِحَ الْمُدَّعِي فِي الدَّرَائِم، درائم کے اندر مدعی نے وہ منافع کمایا، یتیب لہ الربح، وہ ربح اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ کیوں؟ لأن الخبز لفساد الملک، اس لیے کہ یہاں پر خبز تو ہے لیکن وہ خبز کیا ہے؟ فساد ملک کی بنا پر ہے، فساد ملک کی بنا پر ہے۔ لأن الدین وجب بالتسمیہ، اس لیے کہ دین جو ہے وہ تو وجب بالتسمیہ، جس وقت ہم دونوں نے ذکر کیا نا کوئی کہ آپ کا مجھ پر کوئی قرض نہیں تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی میرا آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا، تو جس وقت ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا تصادق کر دی، تصدیق کر دی، اس وقت وہ قرض جو میں نے ان کو پیسے دے دیے تھے نا اس کے اوپر قرض بن گئے، اور قرض کی نسبت اس حالت کی طرف ہوئی جس وقت اس نے لے لیے تھے، جس وقت اس نے مجھ سے 2 مہینے پہلے لے لیے تھے، تو ہم یہ سمجھ گئے وہ ہے کہ 2 مہینے پہلے میں نے اس کو قرض دیا، تو قرض کوئی لے کر اس میں منافع کمائے تو اسی کا ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو یہ بھی اسی کا ہوگا۔ ثم استحق بالتصادق، پھر ایک آدمی تصادق کی وجہ سے مستحق نکلا جائے، وبدل المستحق مملوک، کہتے ہیں مستحق کا جو بدل ہوتا ہے مملوک ہوتا ہے، فلا يعمل فيما لا يتعين، لہذا یہ ان چیزوں کے اندر اثر انداز نہیں ہوگا جو متعین کرنے سے متعینہ نہیں ہوتے ہیں، ہاں جو چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے اس میں یہ اثر انداز ہوگا، اس میں یہ کیا ہوگا؟ اثر انداز ہوگا۔ فصل فيما يفعل